رنج سے ہلاک ہونے لگتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور بعض جگہ لڑکیاں بھی نشے کی عادی ہو رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ والدین کی بدترین ناکامی کی دلیل ہے۔ ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی کل میں وہاں سورت میں تھا تو ایک سینئر ایڈوکیٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ سورت میں مسلمانوں کی کل آبادی 9 سے 10% ہے، لیکن جیل میں مسلمانوں کی آبادی 24% ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ زیادہ تر ڈرگس کی وجہ سے۔ ہمارے نوجوان ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں۔ جنسی خواہشات نے ان کو پاگل بنا رکھا۔ شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں۔ عجیب زمانہ ہے یہ۔ مجھے اپنے نوجوان بچیوں پر بہت رحم آتا ہے۔ ان کے اندر سیکسول جذبات اور خواہشات 12-13 سال کی عمر سے ان کو پاگل بنانے لگتی ہے، اور شادی ہوتی ہے 30 سال کی عمر۔ اس دوران وہ گناہ نہ کریں یہ تقریباً ناممکن ہے۔ میں بہت صاف بات کرنے کا عادی ہوں۔ ناممکن ہے کہ کوئی لڑکا اور لڑکی پاک دامن رہے اتنی لمبی مدت کی جوانی گزار کر موجودہ گندے ماحول میں، جب آپ نے ان کو موبائل دے رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، ان کی دوستیاں ہیں، آپ ان کو کالجوں میں بھیج رہے ہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے انتظامات کیجیے۔ مدرسوں کو مضبوط کیجیے۔ یہ دینی مدارس اس ملک میں اسلام کی وجود کی ضمانت ہیں۔ انہی کے دم سے اس ملک میں اسلام باقی ہے۔ مدرسوں کی اہمیت اب اس زمانے میں مسلمان کم سمجھ رہے ہیں، اسلام کے دشمن زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ مضبوط کیجئے ہر علاقے کے اندر لوگ اپنے اپنے علاقے کے مدارس کو، اور ظاہر ہے کہ پورے علاقے کے ہر مسلم گھر کے تمام بچے مدرسے میں نہیں آئیں گے۔ بہت سے بچے اسکولوں میں جائیں گے، بہت سے بچے کالجوں میں جائیں گے، بہت سی بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جائیں گی۔ تو پھر پاکیزہ ماحول کے اسکول اور کالج بھی قائم کیجئے۔ شادیوں پر سے خرچے بہت کم کر کے ان نیک کاموں پر اپنے پیسوں کو خرچ کیجئے۔ اسکول کھولیے، اسلامی اسکول، کالج بنائیے اسلامی ماحول کے اگر ممکن ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اب اس سلسلے میں بھی بہت رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک ترکیب میں اور بتایا کرتا ہوں، یہاں بھی بتاتا ہوں۔ اگر ہم اپنے اسکول اور کالج اپنے پسندیدہ طریقے پر نہیں چلا سکتے تو ہر علاقے میں اپنے ہاسٹل ہم قائم کر سکتے ہیں، اور بچے پڑھیں اگر کسی اور اسکول میں، مگر وہ رہیں کسی پاکیزہ اسلامی ہاسٹل میں۔ بچے وہاں رہیں گے 6 گھنٹے، 17-18 گھنٹے رہیں گے ہمارے پاس اس ماحول میں۔ یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہاسٹل قائم کیجیے۔ اگر مجبوری ہے کہ ہمیں ایسے اسکولوں میں بھیجنا پڑ رہا ہے جو ہماری پسندیدہ معیار کے مطابق نہیں ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں
کہ تربیت کریں ہم ہاسٹل میں رکھ کر، تاکہ ان کے اندر اتنی پختگی اور میچورٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اسکول اور کالج میں وہ چیز لیں جو لینے کی ہے، اور وہ چیز چھوڑ دیں جو نہیں لینے کی ہے۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ مدرسوں کے جو طلباء ہیں، اگر وہ یہاں موجود ہوں کچھ، تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ بہت سخت محنت کرو اللہ کے بندو۔ میرے عزیز نوجوان مدرسوں کے طلباء اور طالبات سخت محنت کریں۔ صرف امتحان میں پاس ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ آج جتنے علماء الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں، جن سے بہت فیض پہنچ رہا ہے، ان کے ساتھ مدرسوں میں بہت سے طلباء نے پڑھا تھا، لیکن ان میں سے اکثریت کو آج کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا فیض نہیں پہنچ رہا۔ جن کا فیض پہنچ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں 100% جنہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سخت محنت کی تھی۔ تحدیث نعمت کے طور پر نوجوان مدرسوں کے طلباء کے سامنے میں صرف ایک آدھ بات اپنے بارے میں کہنے کی آج پتہ نہیں کیوں یہاں پہلی بار زندگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے کبھی نہیں یاد ہے کہ میں نے یہ بات کبھی بھی کسی عمومی گفتگو میں کی ہے۔ یہ ہمارے عزیز دوست مولانا عیسیٰ بندہ الہی اور ان کی فیملی، ان کے خاندان کے بزرگ، غالباً ان کے حسن طلب ہے، محبت ہے، کہ اس کی وجہ سے آج اس وقت مجھے یہ بات کہنے کے لیے آمادگی طبیعت میں پیدا ہو۔ میرا حال یہ تھا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی اس پر تو ڈانٹ نہیں پڑی کہ تم اتنا زیادہ سوتے یا کھیلتے کیوں ہو، مجھ پر اس کے لیے بار بار میرے والد کی ڈانٹ پڑی کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو، تم کھیلتے کیوں نہیں ہو۔ میرا چھوٹا سا مکان تھا، ایک کمرہ نیچے، ایک دالان اور ایک کمرہ اوپر۔ اوپر کے کمرے میں والد صاحب رہتے تھے، نیچے کے کمرے میں ہم چاروں بھائی بہن اور ہماری والدہ۔ میرا حال یہ تھا کہ والد صاحب بہت تاکید کرتے تھے کہ رات میں جلدی سو جاؤ، میں تم کو صبح جلدی اٹھا دوں گا، اس وقت پڑھنا وہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن میری طبیعت نہیں مانتی تھی، تو ان کے اوپر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں لائٹ آف کر دیتا تھا اور سونے کی ایکٹنگ کرتا تھا، اور بڑے سچے قسم کے خراٹے نکالتا تھا، اور والد صاحب اطمینان کرتے تھے کہ سجاد سو گیا، تب اوپر جاتے تھے، اور جیسے ہی اوپر کی لائٹ ان کے کمرے کی آف ہوتی تھی اور مجھے امید ہوتی تھی کہ شاید اب وہ بھی انشاءاللہ سو گئے ہوں گے، تو میں چپ چاپ، لائٹ تو نہیں جلا سکتا تھا، میں ایک چھوٹی سی موم بتی جلاتا تھا اور اس کے اوپر رضائی یا چادر رکھ لیتا تھا تاکہ روشنی کمرے کے باہر نہ جائے، اور دیر رات تک، کبھی 2 بجے تک، کبھی 1:30 بجے تک، کبھی 3 بجے تک پڑھتا رہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت والد صاحب کے اوپر سے نیچے آگنے کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ استنجے وضو کا انتظام اوپر نہیں تھا، نیچے ہی تھا، تو اس وقت میں جلدی سے موم بتی بجھا کر اور پھر زوردار خراٹے لینا شروع کر دیتا تھا۔ کیا ایکٹنگ تھی میری، کاش کی اداکاری کا انعام مجھے ملتا۔ اس وقت حضرت والد صاحب نیچے اترتے تھے اور مجھے جگاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ میں 3، 4، 5 گھنٹے سو چکا، اور میں بڑے نخرے کر کے اٹھتا تھا، جیسے میں گہری نیند میں ہوں، اور اٹھتا تھا، آنکھیں ملتا تھا، یوں کرتا تھا، انگڑائی لیتا ہوں، اور وہ کہتے تھے بیٹا آپ اٹھ جاؤ، وضو کرو، میں چائے بناتا ہوں۔ والد صاحب خود چائے بناتے تھے۔ والدہ بہت بیمار تھیں آخری سالوں میں،
تو ان کو نہیں اٹھنے دیتے تھے. اور حضرت والی صاحب چائے بنا کے مجھے خود دیتے تھے کہ اب چائے وضو کر لیا تم نے, چائے پیو, اب نماز 2-4 رکعت نماز پڑھو, اب پڑھنا شروع کرو. اور میں بڑے سعادت مند فرمانبردار اولاد کی طرح ان کے سامنے پڑھنا شروع کرتا تھا. اس طرح میری کئی سال گزارے کہ 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا. اگر یہاں طلبہ بیٹھے ہوں گے تو ہنسیں گے کہ مجھے ایک بات کا بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ یہ جو مجھے 5-10 منٹ بیت الخلاء میں لگتے ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں. اب کیا ترکیب نکالوں کہ وہاں بھی پڑھنے کو مل جائے. تو میں نے ایک اجتہاد کیا. میں نے اجتہاد یہ کیا کہ انگریزی کتاب بیت الخلاء میں لے جا کر پڑھنے میں ثواب ملے گا, گناہ نہیں. یہ خبیثوں کی زبان. چنانچہ میں انگریزی کتاب چھپا کر ٹوائلٹ میں لے جاتا تھا اور وہاں بھی پڑھتا رہتا تھا. اپنے مدرسے جاتا تھا, 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا سائیکل چلا کر, تو سائیکل میں سامنے ایک باسکٹ لگوا لی تھی, باسکٹ میں ایک اسٹینڈ لگوا لیا تھا اور کتاب باسکٹ میں کھڑی کر کے سائیکل چلاتا جاتا تھا اور کتاب پڑھتا جاتا تھا. مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ 15-20 منٹ لگیں گے مدرسہ پہنچنے میں, یہ ضائع ہو جائیں گے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. ایک دن میں سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا, قریب سے ایک کار گزری, آگے جا کر رک گئی. اس کے اندر سے ایک خاتون اتری. انہوں نے آ کر مجھے سمجھایا بہت پیار سے, ہندو خاتون تھی, بیٹا یہ مت کرو تم, یہ سائیکل چلاتے ہوئے پڑھ رہے ہو تم, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ نہیں کرو بیٹا, ٹھیک ہے نہیں کرو گے. میں خاموش رہا. تو میں نے ان کے سامنے کتاب بند کر دی, وہ کار میں بیٹھ کے آگے چلی گئیں. میں 2-4 قدم کے بعد پھر کتاب کھول لی, پھر پڑھنا شروع کی. اگلے دن پھر اسی جگہ پر تقریباً انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پھر پکڑا. اب وہ پھر کار سے اتری اور انہوں نے آ کے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تو کل تم کو سمجھایا تھا, تم آج پھر پڑھ رہے, تم ندوہ میں پڑھتے ہو نا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہارے پرنسپل سے بات کروں گی, محترم صاحب سے. تو ان کا جو ڈرائیور تھا, میں چپ کے ان سے پوچھا یہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. ندوہ اور لکھنؤ یونیورسٹی آمنے سامنے. اب جو میں مدرسے پہنچا تو جیسے ہی میں نے اپنی سائیکل کھڑی کی اور درجے میں جانے لگا تو ایک ہمارے کارکن ساتھی نے, ملازم نے اس سے کہا کہ محتم صاحب بلا رہے ہیں. اب میں جو محتم صاحب کے دفتر میں گیا تو وہاں وہی خاتون میم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے داخل ہوتے ہی دیکھ کر میم صاحبہ نے کہا یہی لڑکا ہے, یہی بچہ ہے. تو محتم صاحب نے مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ وائس چانسلر صاحبہ ہیں اور یہ شکایت کرنے آئی ہیں کہ تم سائیکل چلاتے ہوئے بھی پڑھتے ہو. بری بات ہے بیٹا, ایسے نہیں کرنا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوان طلبہ کو, دیکھو صرف پاس ہو جانے کو کافی مت سمجھو. تم کالج کے اسٹوڈنٹ ہو تو ایکسلنٹ کامیابی حاصل کرو. اگر مدرسے کے طالب علم ہو تو ممتاز ترین کامیابی حاصل کرو, تفقہ حاصل کرو, تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں, اصول میں, سیرت میں, تاریخ میں, ادب میں, ہر چیز میں کمال پیدا کرو. ہمارے اس مجمع میں خواتین بھی ہیں. ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہے, ایک ماں کیا کر سکتی ہے. جب تک ہماری مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی تھیں
اور ان کی تمنائیں درست تھیں اور ان کی دعائیں مضبوط تھیں تو شاندار نسل انسانیت کے سامنے ہمارا ہر گھرانہ پیش کر رہا تھا۔ بڑی زبردست تاریخ ہے۔ دنیا میں جتنے عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں ان عظیم شخصیتوں کی تربیت میں زیادہ تر ان کی ماؤں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، محدثین کرام ہوں، امام بخاری ہوں، حضرت مولانا الیاس ہوں، حضرت نانوتوی ہوں، کس کس کے نام لوں، کس کس کے واقعات سنوں، ان کی ماؤں کی دعاؤں اور تربیت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی والدہ ماجدہ جب 10 سال کے تھے مولانا ابوالحسن علی تو والد کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں بیوہ ہو گئی، وہ یتیم ہو گئے۔ اب والد جب تک زندہ تھے تو مہمانوں کی کثرت رہتی تھی تو والدہ کو مشغولیت رہتی تھی۔ والد کے انتقال یا شوہر کے انتقال کے بعد وہ ان کو بڑی فرصت مل گئی، تو انہوں نے فرصت کو اس طرح استعمال کیا کہ خوب لمبی نمازیں، لمبے سجدے، لمبے رکوع اور دیر تک دعائیں مانگتی تھی، اور ان دعاؤں میں گھنٹوں، میرا مبالغہ میں کہتا ہوں گھنٹوں اپنے اکلوتے بیٹے علی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ یہاں تک کہ مولانا علی میاں کی بہن نے ایک مرتبہ اپنی اماں سے کہا کہ اماں آپ علی کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہو، اتنی دعائیں مانگتی ہو، کیا علی کو پیغمبر بنا کے چھوڑو گی؟ کیا چاہتی ہو آپ؟ تو مولانا ابوالحسن علی ندوی کی والدہ نے کہا کہ واقعی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو میں اللہ سے اپنے بیٹے کو علی کو پیغمبر بنوا کے چھوڑتی۔ یہ ہے عورت کی تمنا، یہ ہے عورت کی ماں کی دعائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبے سفر پر گئے، اس سفر میں عجیب و غریب حالات سامنے آئے، اس کی تاریخ سب محفوظ ہے جس سفر کی بات میں کر رہا ہوں۔ 7 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے، عام مسلمانوں نے، گنہگار تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، بیعت کی، سلسلے میں داخل ہوئے، نیک مسلمان بنے، اور تقریباً 70,000 سے اوپر لوگوں نے کلمہ پڑھا، غیر مسلموں نے۔ جب وہ واپس آئے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، دست بوسی اور قدم بوسی کی، پیشانی چومی، خیریت پوچھی، ماں نے کلیجے سے لگا لیا، اور ماں نے تھوڑی دیر کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا معین الدین بہت ہی خوش نظر آ رہے ہو، کچھ بتاؤ کیوں اتنے خوش ہو؟ تو انہوں نے اپنے پورے سفر کی کارگزاری سنائی کہ ماں اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا، جہاں بھی گیا ایمان اور ہدایت کی ہوائیں چل گئیں۔ ماں نے تھوڑی دیر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کہا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی تو بیٹے تھے، لاڈلے۔ جب بیٹا اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے تو وہ خواجہ اور علامہ اور شیخ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف بیٹا ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں سفر میں نے کیا، محنت میں نے کی، گرمی سردی میں نے برداشت کی، خطرے میں نے مول لیے، کمال آپ کا ہو گیا؟ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تب انہوں نے کہا سنو، جب تم میرے پیٹ میں تھے تب بھی اور جب میں تم کو دودھ پلاتی تھی پیدا ہونے کے بعد، ہر مرتبہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگتی تھی، اللہ میرے بیٹے معین کیے،
منہ میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے سینے میں ایمان کامل کا نور بھی اتار دے۔ جھک گئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور کہا ماں آپ نے سچ کہا، یہ صرف آپ کا کمال ہے۔ یہ ہے عورت، یہ ہے وہ ماں جس کی اولادیں نیک ہوتی ہیں، جس کی اولادیں اسلام کی خدمت کرتی ہیں، وطن کی، ملک کی، انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، غریبوں کی خدمت کرتی ہیں، آنسو پوچھتی ہیں یتیم بچوں کے۔ ان کا وجود پورے علاقے کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ خواتین میں بیوی اگر ہنستی مسکراتی ہو، چاہے جھوپڑی میں رہتی ہو، غریب مزدور کی بیوی ہو، اس کا چہرہ مسکراہٹ والا ہو، خوش رہتی ہو، کوئی شکوے شکایت نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ساس بہو کا جھگڑا، نہ نند بھاوت کا جھگڑا، نہ کوئی مہنگائی کی شکایت، خوش رہتی ہو، دل مطمئن ہو اچھی نمازوں کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، ذکر و درود کی وجہ سے۔ اس جھوپڑی میں جب مزدور دن بھر مزدوری کر کے تھکا ہارا جب وہ جھوپڑی میں داخل ہوتا ہے اور ایک ہنستی مسکراتی بیوی اس کا استقبال کرتی ہے تو اس مزدور کی دن بھر کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بیوی کی تاثیر۔ اور ایک کروڑ پتی اور ارب پتی انسان اپنی کوٹھی میں داخل ہو اور بیوی چڑچڑی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، گھر میں سست و کاہل ہو، خدمت گزار نہ ہو، تو اس کروڑ پتی کا بھی موڈ گھر میں داخل ہوتے ہی خراب ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے جھگڑے دیکھ کر۔ ایسی بیوی بنے ہماری بچیاں اور بہنیں۔ جس کی اللہ کے رسول نے عجیب تعریف کی ہے ایک اچھی بیوی کی، کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ہماری گھر کی عورتیں جب کہیں جاتی ہیں تب تو 2-3 گھنٹے تک سجاوٹ اور میک اپ میں لگاتی ہیں، اور کئی منٹ لگتے ہیں ان کو یہ انتخاب کرنے میں کہ کون سا سوٹ پہنوں۔ لیکن جب گھر میں رہتی ہیں اور شوہر جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صفائی کی کرمچاری ہے۔ ابھی محلے میں جھاڑو دے کر آئی، کیا ہے یہ؟ عجیب بات ہے، اپنا حسن دوسروں کو دکھانا چاہتی ہوں، دوسروں کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں، بالکل الٹی منطق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اسلام اگر صحیح طور پر وہ سمجھ جائیں گی نا تو ان ساری باتوں کی ہندی کی چندی نہیں کرنی پڑے گی۔ بیٹیاں گھر کی زینت ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں 4 بیٹے ہوں اور بیٹی نہ ہو، اس گھر میں وہ زینت، وہ رونق نہیں ہوتی۔ اللہ نے بیٹیوں کی وجہ سے گھروں کے اندر ایک عجیب رونق رکھی ہے، اور اسی لیے بیٹیوں کی رخصت کے بعد گھر اداس رہنے لگتا ہے، سوائے ان گھروں کے جہاں بہوؤں کو بیٹیوں جیسی محبتیں ملیں، وہاں وہ کمی نہیں ہوتی۔ آپ میں امیر لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے الحمدللہ نعمتوں سے نوازا ہے، خدا کے لیے اپنی دولت کا، رزق کا، پیسے کا، مال کا انتظام، استعمال سمجھداری کے ساتھ کیجیے، عللے تللے مت خرچ کیجیے، ایک بجٹ بنائیے
کہ اتنے % ہم کو کھانے پر خرچ کرنا ہے، اتنے % کپڑے پر خرچ کرنا ہے، اتنے % رنگ و روغن پہ خرچ کرنا ہے، اتنے % ہم کو اپنے غریب بھائیوں بہنوں کی مدد پہ خرچ کرنا ہے، اتنے % ہم کو مدرسوں کو اور اسکولوں کو مضبوط کرنے پر خرچ کرنا ہے، غریب بچوں کی تعلیم کی فیس ادا کرنے میں مدد کرنے پر خرچ کرنا ہے، اتنے % ہم کو ہر مہینے کسی مریض کے علاج پر خرچ کرنا ہے۔ سمجھدار ہیں وہ لوگ، اور میں تو کہتا ہوں اس کے لیے زیادہ امیر ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اگر سلیقہ ہو تو بالکل درمیانی درجے کے لوگ بھی بہت سلیقے کے ساتھ اگر اپنی آمدنی کو خرچ کریں تو انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ ان سب خیر کے مصارف میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ میں تاجر بھی ہیں، بہت ہی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، لالچ کے بغیر، اپنے گراہک اور کسٹمر کی خیرخواہی کے ساتھ اچھا مال مناسب داموں پر بیچیے، دیکھیے پھر اس کے بعد کس قدر آپ کی آمدنی میں اضافہ اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ آپ اگر ملازم ہیں کسی دفتر میں، اسکول میں، مدرسے میں، کسی گھر پر، کہیں بھی، تو خیرخواہ بنیے اس کمپنی کے جس میں آپ ملازم ہیں، خیرخواہ بنیے اس ادارے کے جس میں آپ ملازم ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے یہ بہت ہی اچھا مجمع دیکھ کر حسن طلب کو محسوس کر کے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب میں یوم جمہوریہ کے تعلق سے شاید صرف ایک بات عرض کروں گا۔ یہ کیا ہے یوم جمہوریہ؟ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو ایک بڑا سوال سامنے تھا آزادی سے پہلے سے، کہ بھائی اس ملک میں 20 مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، الگ الگ ذات، الگ الگ برادری، الگ الگ دھرم، الگ الگ مذہب، الگ الگ کسٹم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ ملک کیا ہے؟ ایک بر اعظم ہے۔ تو کیسے ملک میں امن و انصاف قائم ہوگا؟ تو بڑے ماہرین کے غور و فکر اور بحث کے بعد، 2.5 سال کے بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم ایک معاہدہ مرتب کرتے ہیں۔ غور کرنا، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، تمام ملک میں رہنے والے لوگ، کوئی بھی ان کی زبان ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی بھاشا بولتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی دھرم کو مانتے ہوں، وہ سب مل کر آپس میں ایک معاہدہ کریں کہ ہم ان اصولوں کی بنیاد پر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہم باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اسی معاہدے کا نام ہے دستور، اسی معاہدے کا نام ہے سمویدھان، کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو دستور ہے، یہ جو سمویدھان ہے، اس کا خاص تعلق ہے 26 جنوری کے دن سے۔ یہ منظور ہوا 26 جنوری کو، اور یہ دستور کسی حکومت نے نہیں بنایا، کسی سیاسی پارٹی نے بھی نہیں بنایا، کسی ایک لیڈر نے بھی نہیں بنایا۔ یہ دستور ملک کے عوام نے بنایا اپنے نمائندوں کے واسطے سے۔
یہ معاہدہ مرتب کیا ملک کے عوام نے اپنے ان نمائندوں کے واسطے سے جو دستور ساز اسمبلی کے رکن چنے گئے تھے. سنویدھان سبھا، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، اس کے جو ممبران تھے سب مذاہب کے ماننے والوں کے نمائندے اس میں تھے، سب برادریوں ذات کے لوگ اس میں شامل تھے. 2.5 سال تک ان کے درمیان بڑی زبردست مشورے ہوئے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم کو کہ سب سے زیادہ 3 لوگوں نے اس بحث میں حصہ لیا تھا، سب سے زیادہ. پہلا نام تھا پنڈت جواہر لال نہرو کا، دوسرا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور تیسرا نام تھا مولانا حسرت موہانی کا. اتنی بحث، جملے جملے، لفظ لفظ پر مولانا آزاد بحث کرتے تھے، مولانا حسرت موہانی بحث کرتے تھے، سر اسماعیل بحث کرتے تھے، کچھ خاتون ممبران تھیں وہ بحث کرتی تھیں، اور بڑی دلچسپ بحث ہے وہ. میں نے تو اپنے ذوق کی وجہ سے 12 جلدوں میں وہ بحثیں لکھی گئی ہیں، چھاپی گئی ہیں. اب تو وہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں، پہلے نہیں تھی. میں نے بہت عرصہ پہلے دلی میں رہ کر پارلیمنٹ کی لائبریری میں جا کر ان پوری بحثوں کی 12 جلدوں کو پڑھا تھا، ایک ایک لفظ. واقعی بڑی قدر آئی ان بحثوں کی. ہندو مہاسبھا نے بائیکاٹ کیا اس لیے کہ اس کا اصرار تھا کہ ایک ہندو راشٹر ڈکلیئر کیا جائے، لیکن اکثریت، غالب اکثریت ہندوؤں کی، سکھوں کی، دلتوں کی، او بی سیز کی، مسلمانوں کی، عیسائیوں کی اس کے خلاف تھی کہ نہیں. یہ ملک ایسا ہے کہ سب مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. وہ صرف آزادی نہیں، اس معاہدے میں ایک عجیب و غریب بات یہ آئی، اور وہ یہ آئی کہ نہیں، آزادی نہیں ہوگی، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے بھی آزادی ہو، وہ دعوت دے. ہر مذہب کا ماننے والا. کتنے کھلے ذہن کے لوگ تھے وہ. یہ ایک تاریخ ہے 26 جنوری کی. ہمیں اپنی بچوں کو، طلباء و طالبات کو پوری بصیرت کے ساتھ اس تاریخ کو یاد دلانا چاہیے، کیونکہ آخری بات اب میں عرض کرتا ہوں، اس دستور پر اب خطرے منڈلا رہے ہیں، اور اس دستور کی حفاظت کے لیے ہم کو اسی طرح کی جدوجہد کرنی پڑے گی جیسی جدوجہد ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کی تھی. اب یہ کافی نہیں ہے کہ ہم 15 اگست کے دن اپنے طلبہ کو تقریریں رٹا دیں اور اس میں یاد دلائیں کہ ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں آزادی کی جدوجہد میں، پھانسی کے پھندے چومے تھے، انڈومان نکوبار میں کالا پانی کی سزا دی گئی تھی، مولانا جعفر تھانیسری کو اللہ اکبر انڈومان نکوبار کی جیل میں جو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں ان کو پڑھنا مشکل ہے، واللہ ان تکلیفوں کو پڑھنا مشکل ہے. اور سال ہر سال ہمارے وہ عظیم رہنما ان تکلیفوں کو جھیلتے رہے، لیکن انگریزوں سے معافی نامہ نہیں لکھا، اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی جیل میں ساورکر نامی ایک شخص بھی بھیجا گیا تھا آزادی کی لڑائی میں شرکت کی وجہ سے،
یا اس کے حق میں مضامین لکھنے کی وجہ سے، لیکن میں آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ ساورکر کو انگریزوں نے پیغام بھیجا یا ساورکر نے انگریز حکمرانوں کو پیغام بھیجا کہ میں ہر شرط پر رہا ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے رہا کر دیجئے، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو ساورکر سے انگریزوں نے کہا نمبر 1 معافی نامہ داخل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ پھر دوسرا خط لکھا معافی نامہ بھیجنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہوگا، یہ ہے بہت اہم بات، آن ریکارڈ ہے یہ بات۔ ساورکر سے انگریزوں کی حکومت نے یہ کہا کہ تم کو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانی ہوگی۔ ساورکر بہترین مصنف تھا، صاحب قلم تھا، شاندار تحریر لکھتا تھا۔ اس سے پہلے ساورکر ہندو مسلم اتحاد کا حامی تھا، اس کی وہ کتابیں بھی موجود تھیں، اب وہ ختم کر دی گئیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، اسے کوئی پرنٹ نہیں کرتا۔ جو ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں ساورکر نے لکھی تھی وہ کتابیں اس نے کہا میں تیار ہوں۔ جب یہ ضمانت دے دی اور انگریزوں کو وعدہ کر لیا کہ میں ہندو مسلمان کے درمیان نفرت کی آگ پھیلاؤں گا، تب ساورکر کو رہا کیا گیا، اور تب ساورکر وہ ساورکر بن کر سامنے آئے جو آج دیش کے پڑھے لکھے لوگ جس ساورکر کو جانتے ہیں۔ یہ ملک خوش نصیب ملکوں میں ہے۔ ہمارا یہ عزیز ملک، ہمارا یہ پیارا وطن، اس کے اندر کچھ عجیب صلاحیتیں ہیں جو شاید دنیا کے کم ملکوں میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں مجھے بھی تھوڑا بہت جانے کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ ملکوں کو خدا نے روحانی صلاحیت دی ہے، روحانیت ہے وہاں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہت کم ہے یا نہیں۔ اور کچھ ملکوں میں الٹا ہے، ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہت ہے لیکن روحانی صلاحیت نہیں ہے، جیسے یورپ اور امریکہ۔ ہمارا یہ جو ملک ہے بلکہ پورا بر صغیر، اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ اس کے اندر روحانی ترقی کی صلاحیت بھی زبردست ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت بھی زبردست ہے۔ ہمیں اس ملک کا حق ہے ہم پر، اور فریضہ ہے ہمارا، وطنی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے اور مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک کے ہر شہری کو انصاف ملے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ نے قرآن کی سورہ حدید میں یہ بتایا ہے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس ملک کے ہندوؤں کو بھی انصاف ملے، برہمنوں کو بھی انصاف ملے، دلتوں کو بھی انصاف ملے، کسانوں اور مزدوروں کو بھی انصاف ملے، او بی سیز کو بھی انصاف ملے، کرسچنز کو بھی انصاف ملے، سکھوں کو بھی انصاف ملے، تامل ناڈو کے جو ڈریوڈین باشندے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، جو لنگایت قوم کہلاتی ہے جس کی آبادی اس ملک میں 7.5-8 کروڑ ہے، ان کو بھی انصاف ملے، آدیواسی جن کی آبادی تقریباً 11-12 کروڑ ہے ان کو بھی انصاف ملے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رہبروں سے جڑنا ہوگا، اپنے ان جامع تربیت دینے والے علماء کی قدر کرنی ہوگی، وہ ان مراکز سے تعلق جوڑنا ہوگا، پوچھنا ہوگا کہاں جائیں ہم جہاں ہمارے حوصلے بھی بڑھیں، ہمارے دلوں سے انتقام کا بدلے کا جذبہ نکلے، نفرت کے جواب محبت سے دینے کا سلیقہ ہم سیکھیں، جہاں ہم اپنے اس دیش کی
ہر پہلو سے ترقی کے طور طریقے سیکھیں، انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ آپ اس طریقے پر چلیں گے تو پہلے آپ کے محلے میں سدھار آئے گا، آپ کی گلی میں سدھار آئے گا، آپ کے گاؤں میں، آپ کی پنچایت میں سدھار آئے گا۔ دھیرے 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 وہ ماحول انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اگر کچھ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں ان سے بدلے میں نفرت نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ ہمیں تو اپنے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کے بارے میں ہماری تمنا اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اے رب، سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے پڑوسی بھائی، سمجھ نہیں پا رہی ہیں یہ سیاسی پارٹیاں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ سنگٹھن، اور شاید ان کے نہ سمجھ پانے میں ہمارا بھی قصور ہے، کیونکہ ہم بھی پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ ہم بھی آپس میں بھائی چارہ بڑھانے اور پھیلانے کے لیے آگے بڑھ کر کچھ پیش قدمی نہیں کرتے۔ کسی کے دل میں نفرت ہو، ہمارے دل میں اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اس ملک میں بہت امید دلانے والی بات کہہ رہا ہوں، آج بھی ظالموں کی اقلیت ہے اور مظلوموں کی، بولیے، تھک گئے، سنتے سنتے تھک گئے، اور بولنے والا مظلوموں کی اکثریت ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ہو گئے، الگ ہو گئے، ہمارا رابطہ ہی نہیں رہا۔ آپ کے گجرات میں آدیواسی بہت بڑی تعداد میں، کاش کہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں آدیواسی بھائیوں سے اپنے تعلقات بنائیے۔ بڑی تعداد میں او بی سیز ہیں، بہت بڑی تعداد میں، آپ ان سے اپنے محلے کی سطح پر پتہ لگائیے، آگے بڑھیے، ڈریے مت، بالکل مت گھبرائیے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس ملک کو اس وقت محبت کی، شبنم کی ضرورت ہے۔ اگر آگ کہیں پر لگتی ہے تو آگ بجھانے والوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگ موری محبت میں کہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، اب اتنی بھاگ دوڑ اور سفر مت کیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کیا بیماریاں، کیا تکلیفیں ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آگ لگانے والے تو بہت ہیں لیکن آگ بجھانے والے بہت کم ہیں۔ کیسے بیٹھ جاؤں، کیسے بیٹھ جاؤں، کیا کہوں گا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کچھ آگ بجھا سکتے تھے؟ الحمدللہ یہاں آپ کو جو رہنمائی مل رہی ہے، جو کورونا کے زمانے میں ملی، سیلاب کے زمانے میں ملی، جو خدمات آپ لوگوں نے انجام دی، جو آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ بس اتنی میری آخری گزارش ہے کہ آپ اس مکمل رہنمائی کو تلاش کریں، اس مکمل رہنمائی کو تلاش کر کے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ مجھے کامل یقین ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا اس ملک کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ انشاءاللہ 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 یاد رکھیں، جب رات کا اندھیرا بڑھتا ہے تو اس پر تبصرے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اندھیرا بہت بڑھ گیا، اندھیرا بہت بڑھ گیا، اندھیرا بہت بڑھ گیا، وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اندھیرا بڑھ گیا، ارے اب تو انشاءاللہ صبح قریب ہے۔ آپ کس طرح کے ان حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ میں جس قدر ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں،
اسی قدر انصاف کی صبح روشن کو قریب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ دیر جو لگ رہی ہے وہ ہماری آپ کی جہالت کی وجہ سے، ہماری آپ کے بخل کی وجہ سے، ہماری آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور ہماری آپ کے پورے منظرنامے کو صحیح طور پر سمجھ نہ پانے کی وجہ سے۔ بس میں ان گزارشات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے بہت لمبی بات کی، مگر اس میں صرف میرا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کی حسن طلب کو بھی دخل ہے۔ اگر آپ سو رہے ہوتے، جمائیاں لے رہے ہوتے، جیسے بعض علاقے کے مسلمان اتنی طول البلد اور عرض البلد والی جمائی لیتے ہیں کہ کینیڈا کا گینڈا بھی اس میں جا سکتا ہے، تو وہاں اتنی دیر تک میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ بہت جلدی السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے رخصت ہو جاتا، لیکن آپ سے یہ السلام علیکم یا اہل القبور نہیں کہوں گا، آپ سے کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا حضرت سے کراؤ یار، ہم اتنی لمبی بات کی بارے میں۔ آپ دعا کرائیے حضرت، اعلان کرنا کہاں ہے؟ بھائی ایک اعلان سن لیجیے غور سے۔ تازہ بتازہ ہمیں رہنمائی ملتی رہے، اس کے لیے 3 تقریریں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم تازہ بتازہ رہنمائی لینے کے لیے رہنمائی کے مراکز پہ پہنچتے رہیں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا عیسیٰ صاحب کی رہنمائی میں آپ باری باری، کبھی 20 لوگ، کبھی 30-40 لوگ، جس میں کچھ ڈاکٹرز ہوں، کچھ لائرز ہوں، کچھ علماء ہوں، کچھ نوجوان ہوں، پروفیشنلز، وہ کبھی میرے پاس نیرل مہاراشٹر میں آئیں اور 1-2 دن قیام کریں۔ انشاءاللہ آپ کو محلے وار اپنے علاقے میں کام کرنے کی اور کچھ تفصیل انشاءاللہ وہاں سے آپ کو جاننے کو ملے گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ہمارے معتبر اکابر علماء کے بیانات آتے ہیں، ان کو آپ ضرور سنیں، پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بھی سننے کی کوشش کریں، بہت فائدہ ہوگا، ہمتیں بڑھیں گی، علم بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ تیسرا ایک راستہ یہ ہے کہ جو ہمارے رسالے نکلتے ہیں، منتھلی میگزینز نکلتے ہیں، جن میں ایسی رہنمائیاں آتی رہتی ہیں، ان میگزینز، ان رسالوں کے خریدار بنیں، ان کو سبسکرائب کریں۔ ہر مہینے وہ رسالے آپ کے گھر میں رجسٹرڈ ڈاک سے پہنچیں اور آپ ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ایک رسالے کا نام میں خود پیش کرتا ہوں، ماہنامہ الفرقان۔ 92 سال سے الحمدللہ بلا ناغہ یہ رسالہ نکل رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ نے یہ رسالہ سن 1933-34 میں شروع کیا تھا، آج تک یہ رسالہ جاری ہے۔ لکھنؤ سے یہ رسالہ چھپتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس رسالے کے آپ خریدار بنیں۔ یہاں آپ اپنا گھر کا پتہ لکھوا سکتے ہیں، سالانہ چندہ جمع کر سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ الفرقان ملے گا۔ اس مہینے کا جو الفرقان کا لیٹسٹ شمارہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ ہمارے اسٹیج کے سامنے جہاں کیمرے لگے ہیں، یہاں وہ ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے پاس آ کر آپ الفرقان خرید بھی سکتے ہیں، الفرقان کی خریداری بھی کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ الفرقان کا ایک ایپ بھی بن گیا ہے، منتھلی الفرقان۔
اس نام سے اس کا ایپ بھی موجود ہے. پلے اسٹور پر آپ کلک کریں گے تو پلے اسٹور پر یہ ایپ آپ کے سامنے کھل جائے گا. اس ایپ کے ذریعے آپ الفرقان کو پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے الفرقان سے فائدہ اٹھانے کا. الفرقان یہاں انشاءاللہ قریب میں اسٹال لگے گا. تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ جتنے حضرات آئے ہیں ہر شخص کوشش کرے کہ انشاءاللہ ایک ایک عدد تو ہم لے جائیں گے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ عدد اس طرح بھی لے جائیں کہ اپنے علاقے کے کوئی امام ہو اور اپنے علاقے کے جو علماء ہو ان تک بھی الفرقان لے جائیں. جتنے احباب ہیں نیت کرے کہ انشاءاللہ الفرقان ضرور لے جائیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں حضرت والا سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہماری والدہ محترمہ کے لیے خاص دعا فرما دے، اس لیے کہ ابھی ان کا بہت عنقریب انتقال ہوا ہے. اور میں تہہ دل سے حضرت والا کا اب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور حضرت والا سے دوبارہ بھی ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا انشاءاللہ بار بار یہاں دعوت پیش کی جائے تو انشاءاللہ ہماری دعوت پر لبیک فرمائیں گے. فجزاکم اللہ احسن الجزا. نماز انشاءاللہ دعا کے بعد انشاءاللہ نماز یہیں ہوگی، تو سبھی حضرات جو بھی فارغ ہونے والے ہیں، قریب میں مسجد بھی ہے اور یہاں بھی ہے، فارغ ہو کر یہاں پر آ کر یہاں نماز ہوگی انشاءاللہ. اور کل اٹالوا کے اندر حضرت والا کا 12 بجے سے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا، تو انشاءاللہ سبھی حضرات وہاں پہنچنے کی، وہاں میدان کے اندر پروگرام ہے اور وہیں نماز ہوگی انشاءاللہ. دعا فرمائیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، نہایت شرمندہ ہیں، اقرار کرتے ہیں اے اللہ کہ آپ سے جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا ابھی تک ہمارے دلوں کو حاصل نہیں ہوا.